مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 22ویں پارے کا 8واں رکوع، سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کے لیے ایک معجزے کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور جب زمین پہ رکھتے تو پھر وہ لوہا بن جاتا، سخت ہو جاتا۔ جو آیت آج پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کو معجزہ دیا تھا ہوا کا، یعنی آپ کی ہوا پر بھی حکومت تھی، یہ معجزہ تھا۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح سے لے کر دوپہر تک ہوا آپ کے تخت کو لے کر اتنا سفر طے کرتی جتنا ایک مہینے میں طے ہوتا۔ عام روٹین میں پہلے زمانوں میں اونٹ پہ جو سفر ہوتا تھا وہ روزانہ 16 میل کا سفر طے کرتے تھے، ایک منزل 16 میل کی ہوتی تھی۔ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو سمجھ لیں کہ 500 میل کا سفر صبح سے دوپہر تک وہ ہوا کرتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو ان کے تخت سمیت لے کر چلتی تھی، اور پھر دوپہر سے چلتے شام تک پھر ایک مہینے کا سفر، یعنی روزانہ 1000 میل کا سفر طے کر لیتے تھے، اور یہ ہوا آپ کو لے کر چلتی تھی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ایک اور معجزہ یہ دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ جس طرح زمین سے پانی نکلتا ہے یوں تانبا نکلتا تھا، اور اس تانبے سے پھر وہ بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، جن آپ کے تابع تھے، تو آپ جنات کو حکم دیتے تو وہ آپ کے سامنے کام کرتے، جو بھی کام کہتے وہ کرتے تھے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ جو جنات پر حکومت ملی تھی یہ رب کے حکم سے ملی تھی، اور جنات جو سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئے یہ رب کے حکم سے ہوئے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے منہ پھیر لے گا، یعنی جن سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہ مانے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے رب کا کہنا نہیں مانا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ہمارا کہنا نہیں مانے گا تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے۔ اب جو عقل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن تو بنا ہی آگ سے ہے، تو ایک چیز آگ سے بنی ہو اس کو آگ میں ڈالیں تو اسے تو تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ کون سا عذاب ہوا؟ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے یوں ہی اعتراض کیا تھا
تو اللہ کے ولی نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کو زور سے مارا تو اس کی کمر پہ لگا، وہ چیخنے لگا۔ انہیں کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی۔ بھائی کیوں؟ تو مٹی سے بنا ہے، میں نے مٹی تجھے ماری ہے، تجھے کیوں تکلیف ہوئی؟ تو وہ سمجھ گیا جس طرح مٹی مٹی میں فرق ہوتا ہے، آگ آگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آگ ہمارے گھر میں چولہوں میں جلتی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو فاؤنڈری میں جلتی ہے، جو فیکٹریوں میں جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے، اس کی تپش بہت زیادہ ہے، اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جنات کو آگ سے بنایا گیا، لیکن ان کا ٹمپریچر لو ہے، اور جب جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو وہاں کا ٹمپریچر بہت ہائی ہوگا۔ اس لیے عقل کے پیچھے نہیں چلا کرتے، بس قرآن نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ یعملون لہ ما یشاء، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات وہ عمل کرتے تھے۔ مثلا من محاریب، بڑے بڑے قلعے بناتے۔ عام انسان بنائیں تو بہت وقت چاہیے، جنات جلدی بنا دیتے تھے۔ وتماثیل، مورتیاں بناتے کہ تصویر بنا دو، وہ تصویر بنا دیتے۔ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھی، اس لیے کوئی اس سے یہ دھوکہ نہ کھائے کہ اگر سلیمان علیہ السلام مورتیاں بنوا سکتے تو ہم کیوں نہیں بنوا سکتے؟ بھائی ان کی شریعت میں جائز تھی، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے ہم تصویریں نہیں بنوا سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ آج کل بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ویڈیو بنوا رہے ہیں، یہ کیمرے کی تصویر بنوا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی ایک پروگرام کے اندر، ٹی وی کے پروگرام میں یہ اعتراض کیا گیا، تو مولانا نے فرمایا کہ بالکل فتویٰ یہی ہے کہ تصویر حرام ہے۔ اور کہ جی آپ کیوں بنوا رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہے اختلافی بات کہ موبائل سے بنانے والی جو تصویر ہے یہ آیا تصویر ہے یا نہیں۔ فتویٰ یہی ہے کہ تصویر حرام ہے، لیکن اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ موبائل سے جو تصویر کھینچی جاتی ہے آیا یہ تصویر ہے یا نہیں ہے۔ اور جب کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے تو پھر اس میں سے شدت ختم ہو جاتی ہے، اب حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب بندہ کہے تصویر حرام ہے، جی بالکل حرام ہے، تو بھئی یہ مولوی صاحب کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ اور بھائی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ تصویر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اختلاف تو یہ ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ تصویر ہے تو پھر حرام ہوگی، لیکن کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ اس کو تصویر ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، کئی لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہر چیز کو حرام کہنا۔ پہلے اسپیکر آیا تھا تو حرام کہتے تھے، اس پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان نہیں دیتے تھے۔ پھر جو ہے وہ کیسٹیں آئی، کیسٹوں کو حرام کہہ دیا۔ پھر جناب سی ڈیز آئی، سی ڈیز کو حرام کہہ دیا۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی تحقیق عالم نے نہیں کرنی، تمہارے انجینئرز نے تحقیق کر کے بتانا ہے۔ تم جب تحقیق کر کے جو بتاؤ گے عالم اس پہ فتویٰ دے گا۔ جب تم نے کہا کہ اسپیکر پر بولنے سے اصل آواز نہیں آتی، یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ میری اصل آواز نہیں، یہ لوگوں نے کہا جو انجینئر تھے۔ تو جب علماء نے کہا کہ اچھا اسپیکر کے ذریعے نکلنے والی آواز اصل آواز نہیں، ان کا جی نہیں، فرمایا پھر نماز اس پہ جائز نہیں۔ جب انجینئر نے کہا کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ بولنے والے کی اپنی آواز ہے، یہ اس آلے کا کام صرف آواز کو آگے پہنچانا ہے، کوئی اور آواز نہیں، یہی آواز ہے، علماء نے کہا اب جائز ہے نماز پڑھنا۔ تو علماء کو تانا نہ دو، تانا اپنے انجینئرز کو دو کہ تم جب تحقیق کرتے ہو اس کے مطابق فتویٰ آتا ہے، پھر تمہاری تحقیق بدل جاتی ہے تو پھر فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ تو تم اپنی تحقیق بتاؤ نا۔ ہم یوں کہیں گے کہ تمہارے جب انجینئر کہتے تھے کہ یہ سپیکر پر آنے والی آواز اصل آواز نہیں، پھر ان کی تحقیق بدل گئی کہ اصل آواز ہے، تو فتوے تو تمہارے بدلتے ہیں، علماء کے تھوڑی بدلتے ہیں۔ خام خواہ علماء پہ الزام لگاتے ہیں، علماء تمہاری تحقیق کے مطابق فتویٰ دیتے۔ اب پہلے چلتا تھا کہ جی پرفیوم استعمال کرنا حرام ہے، اس میں الکوہل ہے، لہذا لوگ نہیں استعمال کرتے تھے۔
پھر ان لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا مفتی حضرات کو کہ الکحل کا کام صرف خوشبو کو آگے پھینکنا ہے، کپڑے تک یا جسم تک الکحل نہیں جاتی، وہ صرف خوشبو کو پھینکتی ہے اور الکحل راستے میں اڑ جاتی ہے۔ تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ الکحل والی پرفیوم بھی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ اب کوئی کہے کہ پہلے مفتی کہتے تھے ناجائز ہے، اب کہتے ہیں جائز ہے۔ بھائی مفتی نہیں کہہ رہا، تمہارے انجینئرز نے بتایا، پہلے کہتے تھے کہ الکحل کپڑوں تک جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جی جب الکحل کپڑوں تک جا رہی ہے تو پھر یہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب جب تمہارے انجینئرز نے تحقیق کر کے بتائی کہ نہیں الکحل تو راستے میں اڑ جاتی ہے، وہ تو کپڑوں تک نہیں پہنچتی، لہٰذا مفتی حضرات نے کہا کہ اب جائز ہے۔ تو فتوے تو تحقیق تو تمہاری بدلی ہے، تمہاری تحقیق بدلے گی تو مفتی کا فتویٰ ہی بدلے گا، تم اپنی تحقیق نہ بدلو تو مفتی کا فتویٰ بھی نہیں بدلے گا۔ لہٰذا پہلا نمبر تو بات کے بدلنے میں تمہارا ہے، علماء کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہلی شریعت میں یہ مورتیاں بنانا جائز تھا، شریعت محمدیہ میں جائز نہیں۔ پھر وجفان کالجواب، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، اتنے بڑے جیسے تالاب ہوتے ہیں، جن بناتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور بعض دیگیں ایسی بناتے تھے جو چولہے کے اوپر فکس ہوتی تھی، اتارنی نہیں پڑتی تھی۔ بڑی ہی دیگ ہے، چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اسی میں پکا رہے ہیں، چمچے سے نکال لیا، اس کے بعد پھر پکا رہے ہیں، دیگ نہیں اتارتے تھے، ایسی دیگیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے کام کرتے تھے جنات، کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ تو اتنے بڑے انعامات اللہ نے دیے، تو اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کی اولاد یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنے انعامات دیے ہیں، ایسی بادشاہت دی جیسی کسی کو نہیں دی گئی، اور جنات کو تابع کر کے کتنے بڑے بڑے کام کروا دیے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ شکوہ بھی کر رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اکثر ناشکرے، شکر کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اب جب فیصلہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، وقت آ گیا، اللہ نے بتا دیا، تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے رکھا تھا کہ مسجد اقصی تعمیر کرو۔ اب مسجد اقصی کی تعمیر میں وقت چاہیے تھا، تقریباً 6 مہینے اور لگنے تھے، اور ادھر موت کا وقت آ گیا تو مسجد تعمیر نہیں ہونی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک لکڑی لی، اس کے سہارے سے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ جنات دیکھتے سلیمان علیہ السلام کو کہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے رہتے، پھر نظر پڑتی کہ کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں۔ 6 مہینے تک وہ کام کرتے رہے، اور جب مسجد تیار ہو گئی، اب وہ لکڑی جو تھی وہ ٹوٹی، نیچے گری، سلیمان علیہ السلام بھی گرے۔ اب جنات نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے پھر تحقیق کی، کیڑا دیکھا جو گھن لگا ہوا تھا، جو لکڑی کو کھا رہا تھا، ویسی لکڑی لے کر وہ ویسے ہی کیڑا اس پہ چھوڑا، وہ کھاتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد وہ لکڑی ٹوٹی۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال تو 6 مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ جنات کے بارے میں لوگوں کو یہ شک تھا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، جس آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ بعض عامل بھی ہوتے ہیں جنات سے باتیں پوچھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جنات جو بتا رہے ہیں سچ بتا رہے ہیں، کیونکہ جنات کا غیب کا علم ہے۔ تو یہ جو سوچ تھی کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عمل کروایا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما دلہم علی موتہ، جنات کو خبر نہیں ہوئی سلیمان علیہ السلام کی موت کی، الا دابۃ الارض، ہاں زمین کا ایک کیڑا تھا، تأکل من سأتا، اس نے اس لکڑی کو کھایا۔ فلما خر، جب وہ لکڑی بھی گری، سلیمان علیہ السلام بھی گرے، تبینت الجن، اب جنات کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کو انتقال ہو چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے لو کانوا یعلمون الغیبہ، اگر جنات غیب جانتے ہوتے
تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے کہ 6 مہینے مسلسل کام کرتے 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 مسجد بنائی۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا، غیب کا علم جانتے ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ موت تو واقع ہو چکی، تو پھر اس مشقت میں نہ پڑتے۔ تو اللہ نے دنیا والوں کو ایک تو یہ بتانا تھا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، نہ انسان غیب کا علم جانتا ہے، نہ فرشتہ غیب کا علم جانتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام جو خبریں دیتے تھے، پیشن گوئیاں کرتے تھے، ہزاروں سال پہلے کے حالات بتا دیتے تھے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں۔ غیب کی خبر، اور غیب کی خبر تب پتہ چلتی ہے جب رب بتاتا ہے۔ اللہ فرشتے کے ذریعے بتاتا ہے، فرشتہ آ کے نبی کو بتاتا ہے، نبی پھر امت کو بتا دیتا ہے۔ تو یہ غیب کی خبر ہے، غیب کا علم نہیں۔ ان دو چیزوں میں فرق سمجھ آ گیا تو پھر یہ آپس کی لڑائیاں بھی ختم ہو جاتی۔ جتنے بھی واقعات ماضی کے سنائے گئے یا مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوئیں، یہ سب اللہ نے کسی ذریعے سے اپنے نبی کو بتائے، لہٰذا ان کو غیب کی خبر کہیں گے، غیب کا علم نہیں کہیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ غیب کے علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو، اسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو علم آتا ہے کسی ذریعے سے آتا ہے، فرشتے کو علم آتا ہے تو کسی ذریعے سے آتا ہے، جن کے پاس علم آتا ہے تو کسی ذریعے سے آتا ہے۔ بغیر ذریعے کے جو علم حاصل ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اس لیے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب قوم سبا کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ قوم سبا جو تھی، ان کی رہائش میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ وہ کیسے؟ جنتان، اللہ نے ان کو 2 باغ دیے تھے، بہت بڑے باغ تھے۔ عن یمین و شمال، جو ان کا راستہ تھا قوم سبا کا، اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب باغ ہی باغ تھے، اور خوب پھل آتا تھا، خوب پھل آتا تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، کھاؤ، لیکن شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ بلدۃ طیبۃ، تمہارا علاقہ بہت صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، اور اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی معاف کرنے والا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، ناشکری کر لی، اللہ کے اس حکم سے منہ پھیر لیا، کہنے لگے کوئی مزیدار نہیں ہے، بس باغ کے درمیان سے گزرتے ہیں تو پھل خود ہی گرتے ہیں، ٹوکریاں بھر جاتی ہیں۔ تو ناشکری کی، اس ناشکری پر اللہ نے ان کا جو ڈیم تھا وہ توڑ دیا۔ انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا، لوگ تو کہتے ہیں لوگ پچھلے پتھر کے زمانے کے لوگ تھے، ساری ٹیکنالوجی آج جو تمہارے پاس ہے پہلے سے ہی آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے 3 منزلہ ڈیم بنایا تھا، دیوار بنائی مین پر، اس میں 3 دروازے تھے، کچھ فاصلے سے بارش کا پانی سارا ڈیم میں آتا، بھر جاتا۔ اب جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر والا دروازہ کھولتے ہیں، 30 منزل والا، وہاں سے پانی گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے، جب لیول نیچے آیا کہ اب پانی نہیں گر رہا تو دوسرا دروازہ کھول دیا، اب پھر پانی نیچے گر رہا ہے، آگے نہریں چل رہی ہیں۔ جب پہلے دروازے تک لیول پہنچتا تو قدرتی بارش ہو جاتی، پھر بھر جاتا۔ تو انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ نے اس ڈیم کو توڑ دیا اور اس کی دیواریں ٹوٹی تو سیلاب آیا۔ اب اس سیلاب کی وجہ سے سارے باغات برباد ہو گئے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان کے 2 باغات کو ہم نے دوسرے 2 باغات میں تبدیل کر دیا۔ یعنی پہلے پھلوں کے باغات تھے، بڑے عمدہ تھے، بہت آسانی سے باغ سے پھل مل جاتا، بہت کثرت سے ملتا، بڑا میٹھا ملتا، عمدہ ملتا۔ لیکن اب کیا کیا؟
ہم نے ایسے 2 باغ دے دیے ذوات اکل خمط، اب اس کا پھل بے ذائقہ، کھانے کو بھی جی نہ کرے، اور جھاڑیاں پیدا ہو گئیں، جس طرح ویران جگہوں پہ جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اب وہ کھیت باغ نہیں، اب جھاڑیاں پیدا ہو گئیں، بس بیری کے کچھ بیر ہوتے تھے ان کے کھانے کے لیے، بس اس کے علاوہ سب کچھ ختم۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کا۔ جب اللہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رزق دے رہا ہو، اللہ کی نعمت ہو، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو یہ سزا دی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں، ہم ناشکروں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، برکتیں دے دے گا۔ لیکن اگر ناشکری کریں گے تو اللہ چھین لے گا اور پھر روئیں گے بیٹھ کر۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔